بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پہ خوب ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی، جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے جاتے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلائے گا کہ سنا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے جس طرف حضرت عمار کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ، ان سبھی کو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار کے والد یاسر بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں گے تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کیکان پہاڑ کے اوپر۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد، ہم نے لوگوں کی آنکھوں پر سے جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا،
ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین بول اٹھے، بس پھر یہ تو عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ پاک نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ: قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ دیں ایسی نہریں جاری کروا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں۔ ان کے دوبارہ زندہ ہونے والوں میں کسب انقلاب ضرور ہوں، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھے۔ ہم ان سے پوچھیں گے آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبہ پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پیارے دوستو، مشرکین نے بہت سی شرائط رکھی، بہت گناہ کیے، کفار نے بڑا ظلم و ستم کیا، لیکن پھر بھی مومن اللہ کی راہ سے نہیں بھٹکے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دین اسلام کو پھیلاتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا بنا دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اگر آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔